اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ ان لکم لما تحکمون سلہم ایہم بذلک زعیم ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین صدق اللہ العظیم۔ سورہ قلم دوسرا اور آخری رکوع آیت نمبر 34 سے آیت نمبر 41 تک۔ ان آیات کے ترجمہ اور تفسیر پر مبنی ہے آج کا درس قرآن۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک باغ والوں کی مثال دے کر مشرکین مکہ، مشرکین عرب کو سمجھایا کہ مشرکین مکہ کو جو اپنے مال، اپنی اولاد، اپنی سیادت، سرداری پر غرور اور تکبر ہے، فرمایا کہ یہ مال و دولت یہ اللہ کے محبوب ہونے اور اللہ کے مقرب ہونے کی نشانی نہیں ہے، بلکہ یہ مال و دولت جو ہے آزمائش اور امتحان ہے۔ اللہ اس کے ذریعے سے اپنے مخلوق کو جو ہے آزماتا ہے۔ تو جس طرح ان باغ والوں سے لغزش ہوئی اور پھر انہوں نے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، ایسے ہی مشرکین مکہ کو بھی اپنے عقیدے اور عمل سے توبہ کرنا ہوگی۔ مشرکین مکہ اور اسی طرح اہل کتاب یہود و نصارہ کا بھی عقیدہ تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جب ان سے مکالمہ کرتے دین حق کے بارے میں اور پھر قیامت کے متعلق کہ برے عقیدے اور برے عمل کا انجام جو ہے برا ہے، تو یہ کافر کہا کرتے تھے کہ جس طرح ہم دنیا میں صاحب حیثیت ہیں، صاحب مال ہیں، ہماری حیثیت اچھی ہے، اسی طرح آخرت میں بھی ہم اچھے ہی ہوں گے، اور مسلمان ان پر دنیا میں بھی فقر ہے تو یہ آخرت میں بھی اسی حالت میں رہیں گے، جبکہ ہماری حالت دنیا میں اچھی ہے تو آخرت کے میدان میں بھی ہماری حالت جو ہے وہ اچھی ہی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج کی آیات میں ان خوش فہمیوں کا اور باطل نظریات اور غلط عقائد کا اللہ نے رد فرمایا۔ فرمایا کہ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم۔ ایک صحابی تھے خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ مشرکین مکہ میں ایک شخص تھا عاص بن وائل، اس کے لیے انہوں نے تلوار کی جو زرہ ہے وہ بنائی، اور پھر اپنی مزدوری کے لیے گئے تو وہ کہنے لگا کہ میں تب تک تمہیں تمہاری مزدوری نہیں دوں گا جب تک کہ تم معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار نہ کرو۔ تو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا حتیٰ
تموتا ثم تبعث، یہاں تک کہ تو مر جائے اور پھر دوبارہ زندہ جو ہے وہ ہو، زندہ کیا جائے، تو ابھی میں اپنے ایمان کو ترک نہیں کروں گا۔ تو کہنے لگا مشرک کہ اچھا کہ اگر ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تو جس طرح ہم دنیا میں ہماری حالت اچھی ہے ایسے ہی آخرت میں بھی ہماری حالت اچھی ہی ہوگی، اور پھر جب دوبارہ مر کے زندہ ہوں گے پھر میں تمہاری جو ہے وہ مزدوری اس زندگی میں ادا کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ یہ شخص ایسا دعویٰ کرتا ہے کہ اس کو معلوم نہیں کہ یأتینا فردا، ہر شخص نے اللہ کی بارگاہ میں اکیلے تنہا جو ہے پیش ہونا ہے، اس کے پاس کوئی مال و دولت اس وقت نہیں ہوگا۔ تو جب کوئی مال و دولت نہیں ہوگا تو پھر یہ قیامت کے دن کیسے مزدوری ادا کرے گا؟ تو اس قسم کے باطل نظریات کا رد اللہ تعالیٰ نے آج کی آیات میں جو ہے وہ فرمایا۔ فرمایا کہ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، بے شک متقیوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں کی جنت ہے۔ تو یہاں جو لفظ ہے متقین، پورے قرآن کریم میں مختلف مقامات پہ 18 بار متقین کا لفظ آیا، اور اللہ کی ذات نے فرمایا کہ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، بے شک متقیوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں کی جنت ہے، نعمتوں کے باغات ہیں۔ اور نعمتوں بھرے باغات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ نعمتوں بھرے باغات جو ہیں جنتیں نمازیوں کے لیے ہیں یا مفتیوں کے لیے ہیں یا اولیاء کرام کے لیے ہیں، بلکہ فرمایا ان للمتقین، متقیوں کے لیے ہیں تمہارے رب کے پاس، ان کے رب کے پاس نعمتوں بھرے باغات۔ ایک صحابی تھے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کرتے کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ میری 2 رکعت نماز اللہ نے قبول کر لی ہے تو یہ میرے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ جو ہے متقیوں سے ہی عمل کو قبول کرتا ہے۔ تو جو متقی نہیں ہے تو اللہ اس کے کسی عمل کو جو ہے قبول نہیں کرے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کا جو بیٹا جو متقی تھا، اللہ نے اس کی قربانی جو ہے قبول کی۔ جو متقی نہیں تھا اللہ نے اس کی قربانی کو رد کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تقویٰ کہتے ہیں کہ کفر، شرک اور اللہ کی نافرمانی سے جو ہے عقیدے اور عمل کو یہ پاک رکھنا، اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس موقع پر بڑے تنزیہ انداز میں اور عام فہم انداز میں اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ کہتے ہیں کہ آج کل لوگوں نے تقویٰ صرف پانی میں جو ہے وہ رکھا ہے۔ ہمارے زمانے کے مسلمانوں کا تقویٰ صرف پانی، کہ اگر کہیں کنویں میں چوہا گر جائے گا تو محلے کے سارے لوگ جو ہیں وہ دوڑ کر آئیں گے
امام صاحب کے پاس آئیں گے، کہیں گے جی کیا کریں، اب چوہا گر گیا۔ یعنی پانی کی پاکیزگی کا آج کے دور کے مسلمانوں کو اتنا یعنی کہ پرہیز اور احتیاط ہے، لیکن اپنی غذا، اپنے کھانے، اپنے کاروبار کے متعلق نہیں کہیں گے کہ یہ جو کھانا آیا یہ اس کی کمائی پاکیزہ تھی یا کہ حرام کی کمائی تھی۔ تو فرماتے کہ آج کل کے دور کے مسلمانوں کا تقویٰ صرف جو ہے وہ پانی میں ہی رکھا ہے۔ تو تقوی کا جو دائرہ کار ہے اور جو حدود ہے، عقیدے سے لے کر اعمال، یہ تمام تقوی کے حدود میں جو ہے آتی ہیں چیزیں۔ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، بے شک متقیوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں کے باغات ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم کر دیں گے فرما برداروں کو مجرموں کے برابر، کہ یہ جو کافروں کا عقیدہ ہے کہ ہم جس طرح دنیا کی زندگی میں خوشحال ہیں ایسے ہی آخرت میں بھی خوشحال ہوں گے، اور آخرت کی خوشحالی کے بارے میں عقیدے اور عمل کو جو ہے وہ کوئی اس پر دار و مدار نہیں ہے۔ ما لکم کیف تحکمون، اللہ نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کیسے فیصلہ کرتے ہو۔ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے لیے کوئی کتاب ہے کہ جس میں تم پڑھتے ہو، کہ اللہ نے اپنی کسی کتاب میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ کافر جو ہے جس طرح دنیا کی زندگی میں خوشحال ہیں آخرت میں بھی خوشحال ہی ہوں گے، اور آخرت کی زندگی میں مجرم اور فرما بردار سب برابر ہوں گے۔ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو، ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو تم چاہو گے، پسند کرو گے، کہ جیسے تم جو ہے وہ چاہو گے اسی طرح اللہ جو ہے وہ فیصلہ کرتا جائے گا۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، یا تمہارے لیے اللہ نے قیامت تک جو ہے قسمیں کھا رکھی ہیں۔ ان لکم لما تحکمون، کہ بے شک تمہارے لیے وہی چیز ہے کہ جس کا تم جو ہے فیصلہ کرو گے۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، فرمایا کہ ان سے پوچھیں کہ اس کے لیے اس کا جو ہے وہ کون ذمہ دار ہے، ان کے پاس کوئی عقلی کوئی نقلی دلیل ہے، یہ جو باتیں کرتے ہیں آخرت کے متعلق، کہ یا تو اللہ کی ذات نے ان کے لیے قسم کھا رکھی ہے کہ جیسے یہ یہود و نصارہ اور مشرکین کہتے جائیں گے اللہ ویسے ہی فیصلہ کرتے جائیں گے۔ فرمایا سلہم ایہم بذالک زعیم، ان سے پوچھئے کہ ان کے لیے اس کا کون ذمہ دار ہے، اس کی کوئی دلیل ہے۔ ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، فرمایا یا ان کے لیے کیا ان کے لیے کوئی شریک ہیں، جیسے مشرکین کا عقیدہ تھا کہ ہم جن لات اور منات اور عزیٰ کی پوجا کرتے ہیں یہ ہمارے شرکاء قیامت کے دن جو ہے ہمیں بچا لیں گے۔ اور یہودیوں کا بھی عقیدہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن محشر کے میدان میں جہنم کے دروازے پر جو ہے وہ کھڑے ہوں گے، اور کسی بھی یہودی کو کہ جو ختنہ شدہ ہوگا اس کو آپ جہنم میں نہیں جانے دیں گے۔
اب اس قسم کا عقیدہ آج کے مسلمانوں کے ہر فرقے میں ہی آ گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں جناب ہم فلاں سلسلے میں فلاں پیر صاحب کے بیعت ہیں، جیسے مرضی زندگی بسر کرو، قیامت کے دن وہ پیر صاحب ہمیں بچا لیں گے۔ تو فرمایا کہ ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، کیا ان کے کوئی شریک ہیں؟ فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، تو یہ لے آئیں اپنے شریکوں کو اگر یہ جو ہے سچے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 34 سے آیت نمبر 41 تک اللہ نے مختلف انداز سے مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ کی جو خوش فہمیاں تھیں، جو غلط عقائد تھے، اللہ نے اس کا رد فرمایا۔ اب آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے، انشاءاللہ ان آیات کو آئندہ دیکھیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے تمام حقوق، اس پر ایمان، اس کی تلاوت، اس کا سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا اور اللہ قرآن کو آگے پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جمادی الثانی کا پہلا جو عشرہ ہے یہ جاری ہے، اس کے بعد دوسرا اور آخری تیسرا عشرہ، اس کے بعد پھر رجب اور شعبان، 2 مہینے جو ہے وہ رہ جائیں گے ماہ رمضان میں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان دیکھنا بھی نصیب فرمائے اور ماہ رمضان میں اپنے رب کو راضی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رمضان میں اللہ کی رحمتوں، اللہ کے انعامات سے مستفید ہونے کی اللہ ہم سب کو توفیق بھی عطا فرمائے۔ باقی جو ہے انشاءاللہ آئندہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یا ارحم الراحمین ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین حاضرین مجلس کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں، خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، اے اللہ ان کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین۔